میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ بھارتی آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا پارٹ 28A لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ ہندوستانی تہذیب میں دین کی نمایاں پہچان یعنی بھارتیہ سنسکرتی میں دھرم کے لکشن پر ڈسکشن کریں گے۔ یہ پچھلے ٹاپک اکھنڈ بھارت پریکٹیکلی کیسے حاصل ہوگا کا ایکسٹینشن تو نہیں ہے، مگر اس کا سپلیمنٹری تو ہے ہی، کیونکہ اکھنڈ بھارت کے پارٹ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ نماز لفظ سے کھنڈت بھارت کے 35 حصے تو کم سے کم پہچانے ہی جا سکتے ہیں، اور جب بات ہم اکھنڈ کی کریں گے تو اس کے ساتھ بہت سے اور اصول چاہیے ہوں گے جو ہمیں دیکھنے ہوں گے، جس سے ہم اپنے پرانے رشتے استوار کر پائیں گے، جس کے بغیر بغیم بینہم آپسی دشمنی یوں ہی چلتی رہے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ میں اپنے تمام فالو کرنے والے اور سننے والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی محبت دی ہے کہ میں اپنے کو نہیں روک پاتا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی مگر میرے رب نے اتنی عزت دے دی۔ بہرحال انہی محبت کرنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی اتنی ستائش کرتے ہو مگر یہاں نہ کوئی دین ہے اور نہ ہی یہاں کے لوگوں کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق ہے۔ بس اس پارٹ 28 میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں ہندوستان کے لوگوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین سے تعلق پتہ کرنے کی کوشش کروں اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلا تعلق تو یونیورسل تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کی زمین پر بھیجے گئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا نازل ہوئی، یعنی نکلو تم سب کے سب۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جنت میں کہا نکلو تم سب یہاں سے، تو اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کو زمین کے کس حصے پر بھیجا گیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک تفسیر ابن جریر الطبری، تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر ابن حکم میں درج ہے کہ آدم کو ہند کی زمین پر بھیجا گیا اور غالباً دجنہ یعنی دکچھن والے علاقے میں بھیجا گیا، ساؤتھ انڈیا کی طرف بھیجا گیا۔ دیکھا آپ نے، سب سے پہلا تعلق یعنی ہندوستان کا اللہ کے دین سے، کہ اللہ کا دین شروع ہی بھارت کی پاک زمین سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں اللہ کو سب سے پہلا سجدہ کیا گیا تھا، یہ وہ زمین ہے جہاں سب سے پہلی توبہ کی گئی تھی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اور اسے قبول بھی کیا گیا تھا، یہ وہ زمین ہے جہاں سے تمام انسانوں کی شروعات ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے پوری دنیا کا ہر انسان بھارت کا مول نواسی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جسے علامہ اقبال نے کہا تھا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ دوسرا تعلق یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی وساطت سے ہے۔ یہاں ہندوستان کی دھارمک کتابوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر تقریباً اسی طرح کا ملتا ہے جیسا قرآن اور احادیث میں ملتا ہے، کہیں تو نیوح کے نام سے تو کہیں جل پلاون والے منو کے نام سے۔ بھوشیہ پران پرتسرگ پرو چیپٹر 4 سے 7 تک اور متسیہ پران چیپٹر 1 اور 2 میں نیوح کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ نیوح نام سے تو ہم سب پہچان جائیں گے، مگر جل پلاون والے منو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جل مطلب پانی اور پلاون مطلب قیامت، یعنی جل پلاون مطلب پانی کی قیامت والا منو۔ منو کیا ہوتا ہے؟ منو ایک ٹائٹل ہے جو ریپریزنٹیٹیو آف مین کائنڈ یعنی جو انسانیت کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو یہ ٹائٹل دیا جاتا تھا یہاں بھارتی سنسکرتی میں۔ اب یہ پریکٹس ختم ہو گئی ہے۔ منو سے اوپر صرف اور صرف پرمیشور یعنی اللہ ہوتا ہے، انسانوں میں منو سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے اسلام میں انبیاء سے اوپر کوئی انسان نہیں ہو سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ بھارتیہ تہذیب یعنی سنسکرتی میں 14 منو ہیں، جن میں سے 2 کو مسلمان بہت اچھے طرح سے پہچانتے ہیں، اور وہی 2 کافی ہیں اکھنڈ بھارت کو بنانے میں، کیونکہ یہی 2 پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور تقریباً انہی ناموں سے یعنی آدم اور نیوح کے نام سے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں جن کو سویمبھو منو یعنی جو سویم مطلب خود سے یعنی بنا ماں باپ کے بنا ہوا ہو، اور دوسرا یہ ویوسوت منو یا جل پلاون والا منو جس کو نیوح کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ جل پلاون والے منو کا مطلب ہوا کہ انسانیت کا وہ نمائندہ جس کے زمانے میں پانی کی قیامت آئی تھی، یعنی نوح علیہ السلام، جن کو ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں کی کتابیں بھوشیہ پران اور متسیہ پران نیوح کے نام سے پکار رہی ہیں۔
ہندوستان اور عرب کے بیچ 3000 کلومیٹر سے زائد کا فرق پر شاید کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا اگر ایک ہی شخص کو نیہو کہہ دیا جائے اور اسی کو نوح کہہ دیا جائے۔ قرآن میں نوح علیہ السلام کے بارے میں کئی بہت اہم نقطے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ہم اور آپ 3 نقطوں پر ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلا کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہی دین جل پلاون والے منو یعنی نوح کو بھی دیا گیا تھا۔ بتایا سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ نے تمہارے لیے وہی دھرم وہی دین دیا ہے جو اس نے نوح یعنی جل پلاون والے منو کو دیا تھا، جو کہ اس اللہ نے اپنی تتو درشتا یعنی حکمت سے تم پر بھی نازل کیا ہے۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور وہی دین اس تتو گیاتا یعنی حکیم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیا تھا، ان اقیم الدین، اور تم سب دھرم کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی متبھید یعنی تفرقہ نہ کرنا۔ دوسرا نقطہ جل پلاون والے منو یعنی نوح علیہ السلام کا شودروں سے رشتہ۔ بتایا سورہ ہود آیت نمبر 27 میں، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، لیکن جل پلاون والے منو کی قوم کے ان سرداروں نے اس سے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو سب سے رذیل ہیں یعنی سماج میں جو سب سے نچلے طبقے کے ہیں یعنی شودر ہیں، وہ تمہاری اتباع کرنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، الملأ الذین یعنی قوم کے سردار یعنی براہمن نوح علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، ہمیں تو کوئی خاصیت نظر نہیں آتی، اور یہ اراذلون یعنی قوم کا سب سے نچلا طبقہ یعنی کہ یہ جو شودر ہیں، سنسکرت میں اس کو اراذلون کو شودر کے اس پہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں گے، یعنی سب سے نچلا طبقہ شودروں کو، ہم تو انہی کو دیکھتے ہیں، بس شودر تمہاری جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں تمام انبیاء میں صرف نوح علیہ السلام ہی ایسے نبی ہیں جن کی قوم میں رذیل یعنی شودر لوگ ہیں، اور یہ شودر قوم صرف یہاں ہندوستان میں ہی ملتی ہے۔ دوسری جگہ سورہ الشعراء آیت نمبر 111 میں بتایا، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، جل پلاون والے منو کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے انویائی ہو جائیں، ہم تمہاری اتباع کرنے لگیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں کیول ہمارے بیچ میں سے وہ لوگ مان رہے ہیں جو ہم میں سے ارذل ہیں یعنی شودر ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کو سورہ ہود آیت نمبر 29 میں جواب دیا، وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں جو ایمان لائے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ اپنے رب کو تو ڈھونڈ ہی لیں گے، ولیکنی اراکم قوما تجہلون، اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم وہی اپنی پرانی جاہلوں کی سی باتیں کرتے ہو۔ تیسرا نقطہ نوح علیہ السلام کے سیلاب اور تنور کا رشتہ ہے، جہاں سے نوح علیہ السلام کا سیلاب اٹھا تھا۔ قرآن نے سورہ ہود آیت نمبر 40 میں بتایا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور پانی تنور سے ابلنا شروع ہو گیا۔ آپ کو جان کر بہت حیرت ہوگی کہ تنور نام کا یہاں ہمارے ملک میں ملپورم ڈسٹرکٹ کیرل میں ایک قصبہ بھی ہے جس کا پرانا نام تنیور تھا، اس کا پرانا نام تنیور تھا، اور قرآن اسی کو تنور کہہ رہا ہے۔ بات وہی کہ 3000 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے کی دوری کی وجہ سے تنیور کو اگر تنور بولا جائے تو اس میں کسی کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا۔ اللہ کے دین کا سب سے پہلا صاحب شریعت رسول نوح علیہ السلام ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ صرف نوح علیہ السلام کی قوم میں شودر اراذلون جن کو قرآن بولتا ہے یعنی وہ ملتے ہیں۔ تنور ہندوستان میں ایک قصبے کا نام ہے۔ جان کر بہت حیرت ہوتی ہے کہ نوح نام کا ایک شہر پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں میوات میں ہریانہ میں ہے۔ کیول
تمل ناڈو میں ایک مسلم قبیلہ ہے جو اپنے لقب یعنی سر نیم میں آج بھی نوح لگاتے ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی جہاں سے ابلنا شروع ہوا تھا، جس کو قرآن تنور کہہ رہا ہے، وہ ساؤتھ انڈیا کا ہی ایک قصبہ ہے، یعنی نوح ساؤتھ انڈیا کی طرف تھے اور وہیں ان کے نام پر ایک قبیلہ اپنا سرنیم آج تک لگاتا چلا آ رہا ہے۔ جس طرح سے مسلم کیلنڈر نوح علیہ السلام کی جس طرح سے مسلم کیلنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت اہم واقعے سے یعنی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہاں بھارتیہ تہذیب کا کیلنڈر منو کے جل پرلیم یعنی پانی کی قیامت سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کی یہاں ہندوستان میں اتنی پہچانیں ہیں کہ اگر میں آپ کے اگلے 10-12 گھنٹے اور لے لوں تو بھی شاید وہ پہچانیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں تھوڑا رک کر آئیے، ہماری معاف نہ ہونے والی غلطیاں کیا ہیں ان پر بھی تھوڑی نظر ڈال لیں، تاکہ ہمیں آپ کو احساس ہو جائے کہ ہندوستان کے ضمن میں ہم مسلمانوں کا کیا فرض تھا اور ہم کیا کر بیٹھے۔ 1400 سال سے زیادہ سالوں سے ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں، مگر یہاں کی بھاشا شیلی یعنی لسان یعنی زبان نہیں سیکھی، اور اوپر سے اس کو کفری اور شرکیہ زبان سمجھا اور کہا، یا کم سے کم برا تو اس کو سمجھا ہی۔ یہ ہمارا سب سے پہلا فرض تھا کہ ہم یہاں کے لسان سیکھتے سمجھتے، مگر ہم نے نہیں سمجھی۔ دوسرا، یہاں ہندوستان کی دھارمک یعنی دینی کتابوں کو ہم نے جاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، حالانکہ سب کو بہت اچھے سے معلوم تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ سورہ یونس آیت نمبر 47 کہ ہم نے ہر سماج میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دھیان نہیں گیا ہوگا، اب یہاں کا رسول تو یہیں کی کتابوں میں ملتا نا، مگر نہ جانے کیوں بائبل کے ایک ایک پنے پر ریسرچ کی اور اسے اپنی تفاسیر میں جگہ بھی دی، مگر یہاں کی سنسکرت زبان کی کتابوں کو بالکل ہی اندھیرا کر دیا گیا۔ آخر کیوں کا جواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی دینا ہوگا، اور وہ بھی پورے جسٹیفیکیشن کے ساتھ دینا ہوگا۔ تیسرا، یہاں صدیوں مسلمان بادشاہ بن کر رہے، مگر کبھی شودروں پر ہزاروں سال سے چل رہے ظلم و زیادتی کے خلاف کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان مسلمان بادشاہوں کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ انگریزوں کو لے کر کے آئے، اور وہی کام انگریزوں نے آ کر کے کر دیا۔ کبھی شودر اور دلت بھائیوں کو یہ نہیں بتایا کہ جس منو سے وہ نفرت کرتے ہیں اس نے تو انہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، اور جو لوگ ان پر ظلم کر رہے تھے ان سے 2 ٹوک سورہ ہود آیت نمبر 29 میں کہہ دیا تھا، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا میں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں جو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں۔ جبکہ آج جاتی واد کا 100% الزام نوح علیہ السلام پر یعنی منو پر لگا ہوا ہے کہ انہوں نے شروع کی تھی یہ ذات پات، منو کر گیا ہے یہ سب، جس کی وجہ سے یہاں کے آج امبیڈکر وادی کہلائے جانے والے لوگ منو سے بہت شدت سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کیسے یہ برداشت ہو گیا کہ ہمارے ایک رسول پر بالکل جھوٹا الزام لگا دیا گیا، اور جس کی وجہ سے یہاں کی میجورٹی ان سے نفرت کرنے لگی؟ کاش وقت رہتے منو کی اصلیت بتائی ہوتی اور کچھ لالچی لوگوں کی قرآن کے نور میں پول کھولی ہوتی تو آج مسلمانوں کے حالات کچھ اور ہی ہوتے، مگر جو ہوا سو ہوا۔ اب کر لیں یہ غلط فہمی دور آپس میں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ کی کتاب آپ کی ہر طرح کی حفاظت کرتی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ کے دین کا سب سے پہلا نبی یہاں آیا اور سب سے پہلا صاحب شریعت رسول اس زمین پر آیا تو یہاں وحدانیت کا کلمہ بھی تو آیا ہوگا نا؟ جی بالکل آیا ہے، اور آج بھی موجود ہے۔ اسے سنسکرت میں برہم سوتر کہتے ہیں۔ برہم مطلب اللہ، گاڈ، پرمیشور، اور سوتر مطلب کلمہ۔ آدی شنکراچاریہ ہندوازم کے سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں، انہوں نے آدی شنکراچاریہ نے برہم سوتر کو اپنی کتاب وویک چوڑامڑی ناناتو نشید میں لکھا ہے، ایکمیو دویم برہم نہی ناناستی کنچن۔ برہم اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کڑ برابر بھی دوسرا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کا دین یہاں بھارت کی زمین کے لیے نیا نہیں ہے۔ اگر کچھ نیا ہے تو صرف یہ کہ آج کا مسلمان میں اور آپ اس زمین کے لیے نیا سا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر سے آ کر یہاں اس زمین پر بس گیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہوگا کوئی ایک آدھ، مگر 99% تو سب یہیں کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی مرضی سے ایک ایشور کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے۔ اور جب پاکستان بٹا
تو اپنی ہی مرضی سے بھارت کو ہی اپنا ملک سمجھا اور یہیں رکے رہے۔ جن مسلمانوں کو چھوڑ کر جانا تھا وہ چلے گئے، مگر افسوس بس یہی رہ گیا کہ جو دین جوڑنے آیا تھا اس کو انسانیت کو توڑنے کے لیے لوگوں نے خوب استعمال کیا اور نفرت کی آگ یہاں تک پہنچا دی کہ ایسا سمجھا جانے لگا اور یقین سا ہو گیا کہ ہندو مسلم میں اگر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے تو وہ بس نفرت کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ آئیے آج ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جل پلاون والے منو کے بارے میں، یہاں انہی کی زمین پر ان کے بارے میں غلط فہمی دور کریں اور اس دیش کی واسودھیو کٹمبکم سنسکرتی کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں، تاکہ بھارت ایک بار پھر ایک ایشور کے آشیرواد سے وشو گرو ہو جائے اور تمام انسانیت کو اس کی کھوئی ہوئی ماں مل جائے۔